اگر پاکستان میں ہی ہمارے نبی پاک کے ناموس پہ لوگ حملے کرنا شروع کر دیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا پھر مطلب کیا ہے؟ جو یہ بھنور ہے جس میں یہ کشتی پھنس چکی ہے، اس کو نکالے گی تو تحریک لبیک پاکستان ہی نکالے گی۔ ہماری جتنی بھی حکومتیں آج تک آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ قادیانیت کو پروموٹ کیا ہے۔ پاکستان کا جو قانون اور آئین ہے اس کے بالکل سراسر اس کے خلاف ہے۔ اگر نمازیں ہی پڑھنی تھیں یا روزے رکھنے تھے یا حج زکوٰۃ تو یہ تو ہندوستان میں بھی چل رہا ہے، پھر پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان فیئر میں میں ہوں سیف اللہ سیف۔ آج ہم تحریک لبیک کی مرکزی قیادت اور راول پنڈی ڈویژن کے صدر جناب میجر ریٹائرڈ یعقوب صاحب کے ساتھ ایک خصوصی نشست کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین میجر یعقوب ریٹائرڈ صاحب سے گفتگو کریں۔ تو میجر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ اب تحریک لبیک جو کہ حکومت نے کالعدم قرار دی تھی ان کو بحال کر دیا ہے، تو اس کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں، اور جو قادیانیوں کی سرگرمیاں عروج پہ ہیں پاکستان میں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا عوام کو بتائیں۔ جی میجر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سیف بھائی، بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سیاسی افق پہ اس وقت نمودار ہوئی ہے جب ملک میں نظریہ پاکستان کو پس پش ڈال دیا گیا، اسے انحراف کیا گیا اور قادیانیت کو فروغ دیا گیا، ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے گئے اور ناموس رسالت کا مسئلہ کھڑا کیا گیا۔ بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوئے تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں آئی اور ہمارے قائد محترم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مجاہدانہ کردار ادا کیا اور پوری قوم کو یہ باور کرایا کہ ہماری زندگیاں، ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد سب کچھ جو ہے اپنے نبی پہ قربان ہے، اور حقیقی طور پہ لوگوں کو اپنے اخلاص کے بلبوتے پہ یہ ثابت کیا کہ اس دور کی وہ عظیم شخصیت ہیں، اور انہوں نے ختم نبوت پہ پیرا دے کر یہ چیز ثابت کی۔ 17 کا دھرنا، اس کے بعد پھر الیکشن میں ہم آئے اور سیاست میں آ گئی تحریک۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ سلوک ہوتا رہا، جب ہم نے بات کی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پھر یہ بات کی کہ اگر پاکستان میں ختم نبوت پہ ڈاکے ڈلنے شروع ہو جائیں، اگر پاکستان میں ہی ہمارے نبی پاک کے ناموس پہ لوگ حملے کرنا شروع کر دیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس لیے جب سیاست میں آئے تو ہمارا راستہ روکا گیا، غیر تو غیر تھے، اپنوں نے بھی راستہ روکا، اور ہمارا بیانیہ بڑا واضح اور غیر مبہم ہے، بالکل شفاف ہے ہمارا بیانیہ کہ ہم دین کو تخت پہ لانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں، اور ہمارا کردار بولتا ہے، ہمارے رویے بولتے ہیں، اور پچھلے سالوں کے جو ہماری جو ایک مختصر سی زندگی ہے، سیاسی زندگی تحریک لبیک پاکستان کی، ہم نے اپنے قول سے اور فعل سے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ ہم انشاءاللہ قوم کی رہنمائی کریں گے، اور جو ایک سیاسی خلا ہے جو 72-73 سال سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اس ملک میں وہ لوگ مسلط ہو گئے ہیں جو دین سے بیزار ہیں، شریعت سے بیزار ہیں، اور نظریہ پاکستان سے کھلا بغاوت کر رہے ہیں اور ان سے انحراف کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے بیانیے پہ اور ہمارے کردار پہ عوام نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے بچوں نے شہادتیں پیش کی، اور اب تک 35 بچے ہمارے شہید ہو چکے ہیں اس راستے میں، اور اسی شہادت نے ہمیں جلا بخشی ہے، تحریک لبیک پاکستان کو ایک زندگی دی ہے۔
اور اب الحمدللہ پورے پاکستان میں اور سیاسی میدان میں ہم اپنا لوا منوا چکے ہیں، اور سیاسی پارٹیاں بھی سمجھ چکی ہیں۔ پہلے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہمارے پاؤں بندھے ہوئے تھے، ہمیں جیلوں میں پھینکا گیا، ہمارے راستے روکے گئے، ہم پہ الزام لگائے فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، ہم ایجنٹ ہیں کسی کے، ہمیں کوئی اٹھانے والا اور ہے۔ یہ سارے بیانی اب ختم ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ہماری شناخت پورے پاکستان میں ایک ایسی محب وطن جماعت کے طور پہ سامنے آ چکی ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو جو یہ بھنور ہے جس میں یہ کشتی پھنس چکی ہے، اس کو نکالے گی تو تحریک لبیک پاکستان ہی نکالے گی۔ تو یہ تو ہے ہمارا تحریک کا بیانیہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں، کیونکہ جمہوریت ہمارا نظام نہیں ہے، نظام جو ہے یہ یہود و نصارہ کا نظام ہے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے نظام سے ہم کیوں دور رہیں؟ اور اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے ملک میں وہ نظام نافذ کریں جس کے لیے یہ ملک وجود میں آیا۔ اگر نمازیں ہی پڑھنی تھیں یا روزے رکھنے تھے یا حج زکوٰۃ، تو یہ تو ہندوستان میں بھی چل رہا ہے، پھر پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان حاصل ہی اسی کے لیے کیا گیا کہ اپنا نظام یہاں پہ ہم نافذ کریں گے، تو ورنہ ہم ہندوستان میں ہی رہتے۔ اس لیے وہ مقصد ہی دو نظریہ جو قومی نظریہ تھا، وہ نظریہ ختم ہو جاتا ہے جب ہم اس قسم کے عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ تحریک نے وہ نظریہ بھی زندہ کیا، اور ہم انشاءاللہ اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور عوام نے لبیک کہا۔ اب نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، اور بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اب ان کے دل جو ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اس کا انہوں نے بارہا عملی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ آپ کا سوال کا دوسرا پورشن جو تھا وہ قادیانیوں کے بارے میں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آج تک آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ قادیانیت کو پروموٹ کیا ہے۔ انہوں نے ان کو جو جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں یا کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہاں پہ ان کو لگایا، اور ان کو اپنی طرف سے پورا تحفظ دیا، جو کہ یقیناً آئین اور پاکستان کا جو قانون اور آئین ہے اس کے بالکل سراسر اس کے خلاف ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے بدترین دشمن ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کا عظیم اور بدترین جو مسئلہ ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ قادیانیت ہے۔ انہوں نے جو کچھ نقصان جتنا ہمیں یہ ابھی بھی پہنچا رہے ہیں، تو یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ انہیں چاہیے کہ جو آئین جو راستے متعین کر چکا ہے، جو ہمیں ہماری اسمبلی نے پاس کیا ہے، اس قانون پہ عمل درآمد کرانا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ تو حکومتی ادارے کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ اور جہاں پہ لکھا ہے کہ اپنی مسجدیں نہیں بنا سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ مسلمانوں کے ساتھ مشابہت نہیں کر سکتے، اور بلکہ ان کو اقلیت کہنا بھی ٹھیک نہیں، یہ اقلیت بھی نہیں ہے، یہ تو مرتد لوگ ہیں، اور مرتد جو ہیں ان کے ساتھ اسلام میں جو ان کے لیے سزا ہے وہ علماء بتا چکے ہیں، ان سے ان کو پوچھنا چاہیے۔ تو یہ جو مدینہ کی ریاست کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ ان کو پروموٹ کیا ہے، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ملک کی بقا کے لیے یہ بہت زیادہ خطرہ ہیں یہ لوگ، اور ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے قوم کو۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ عام انتخابات میں آپ پورے پاکستان سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے، اور دوسرا یہ جو قادیانیوں کے حوالے سے ایک بات ہے کہ مذہب لکھا ہوا ہے فارم میں نا، حلف نامے میں، کیا مذہب کی جگہ پہ دین لکھا جانا چاہیے؟ جی قطعاً نہیں، انہیں بلکہ اس میں اسلام کے یہ خلاف ہے، تو انہیں جب ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے تو یہ مسلم تو لکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اسلام تو یہ اپنے آپ کو اس کے پیروکار تو یہ کہلا ہی نہیں سکتے ہیں، کہ ان کے ساتھ تو واضح طور پہ لکھنا چاہیے کہ یہ قادیانی ہیں، یہ اسلام سے نکلے یہ لوگ ہیں، ان کے اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا، اور یہ بدترین مرتد ہیں ہمارے کاغذوں میں۔ تو باقی جہاں تک مسئلہ ہے اپنے الیکشن کا اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تھرو آؤٹ پاکستان ہماری تگ و دو جاری اور ساری ہے، تنظیم سازی ہماری جاری اور ساری ہے، اور ہمارے جو رکنیت سازی کے کیمپ ہیں
وہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے وقفے کے ساتھ ہم وہ سارا کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ لوگ جوک در جوک جو ہے وہ دوسری جماعتوں سے ہماری تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، اور جس میں خاص طور پہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے تحریک انصاف والے، ان کے بہت زیادہ لوگ جو ہے تحریک میں نوجوان جو شامل ہو چکے ہیں، اور دن رات ہمیں خبریں آتی ہیں ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں الیکشن لڑیں گے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ لڑیں گے، اور بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ۔